السلام علیکم دوستوں، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 44۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اسی رات، آدھی رات سے کچھ پہلے، فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی پھر اس گاؤں میں جا پہنچے۔ وہاں کوئی چوکیدار نہ تھا، نہ کوئی کتا جو انہیں دیکھ کر بھونکتا۔ فضل داد دیوار کے قریب کھڑا ہو کر اچھلا تو اس کا ہاتھ دیوار کے اوپر چلا گیا۔ وہ فوجی تھا، اس کے لیے کام مشکل نہیں تھا۔ دیوار پر پاؤں جما کر اوپر گیا اور پیٹ کے بل دیوار پر لیٹ گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ نیچے لٹکایا تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فضل داد نے اس کو اوپر کھینچا۔ کچھ زور اس نے اپنا لگایا، اس طرح وہ بھی دیوار پر چلا گیا۔ ان راتوں کو چاند ذرا دیر سے نکلا کرتا تھا۔ اس وقت چاند کچھ اوپر آ گیا تھا۔ گھر والے سین میں چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے اور انہوں نے اوپر کمبل اور کھیس لیے ہوئے تھے۔ فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی دیوار سے اترے۔ دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے چاندنی میں سوئے ہوئے گھر والوں کو دیکھا۔ گھر والوں کو ذرا سی بھی ہوش نہیں تھی۔ فضل داد نے اس شخص کی جوان بیٹی کو جگایا۔ جو ہی لڑکی کی آنکھ کھلی، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ فضل داد نے کلہاڑی اس کے آگے کر کے اس سے کہا کہ اونچا سانس پی لیا تو سر کھول دوں گا۔ اسے چارپائی سے اٹھا کر اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ پھر کالے عامل اور اس کی بیوی کو اٹھایا۔ انہیں بھی یہی دھمکی دی گئی کہ وہ اونچی آواز نہ نکالے ورنہ مارے جائیں گے۔ فضل داد اور اس کے چچا زاد بھائی نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی سوئے رہے۔ اندر چل کر دیا جلاؤ، فضل داد نے عامل سے کہا۔ عامل دوڑتا ہوا اندر گیا اور دیا جلایا۔ فضل داد اس کی بیٹی کو بازو سے پکڑے ہوئے اندر لے گیا۔ لڑکی کی ماں بھی ساتھ ساتھ تھی۔ عامل نے ہاتھ جوڑ دے، ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ شاید انہیں ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ ہم غریبوں کے پاس کیا ہے؟ عامل نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کسی بڑے گھر میں جانا تھا۔ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے، فضل داد نے کہا۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے دونوں بچوں کو قتل کر کے اس لڑکی کو زندہ ساتھ لے جائیں گے۔ تم اپنا جادو چلا کر دیکھ لینا۔ اللہ تم دونوں کو لمبی عمر دے۔ عامل کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ آئے کیوں ہو؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو کام کہو گے کریں گے۔ فضل داد نے اپنی خالہ کا نام لیا اور اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ پھر کہا کہ اس عورت نے تم سے ایک خامد اس کی بیوی پر بندش لگوا رکھی ہے، ان کی اولاد نہ ہو، فوراً بولو۔ فضل داد کے چچا زاد بھائی نے کہا، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جھوٹ بولو، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لینا۔ تمہاری عرض رپورٹ تھانے میں بھی کوئی نہیں سنے گا۔ عامل نے کچھ نہ کہا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں، عامل کی بیوی نے کہا۔ وہ عورت یہاں آئی رہتی ہے اور اس نے یہ کام کروایا ہے۔ اوہ تم کیوں نہیں بولتے؟ فضل داد کے چچا زاد بھائی نے عامل کے پہلو میں کلہاڑی کے الٹے دستے کی ٹھوکر مار کر کہا۔ تم اپنی زبان سے بتاؤ اور فوراً بولو۔ ہاں بادشاہ ہو، عامل نے کہا۔ میری بیوی نے سچی بات بتا دی ہے، آپ حکم دیں، میں پورا کر دوں گا۔ اپنے شیطانی عمل کا توڑ ابھی کرو، فضل داد نے کہا۔ اگر تم نے یہ کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا اور 2-3 دن بعد ہوگا تو میں تمہاری اس بیٹی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ہو جائے گا حضور، عامل نے کہا، ابھی کر دیتا ہوں۔ وہ میں نے ہی بندش لگائی تھی، اس لیے اسے توڑنا میرے لیے مشکل نہیں۔ پھر جلدی کرو، عامل کی بیوی نے اسے کہا، اپنی جان اور اپنی عزت بچاؤ۔ آپ دونوں میں اس بیوی کا خامد کون ہے؟ عامل نے پوچھا۔ فضل داد نے بتایا کہ میں اس کا خامد ہوں۔ عامل نے اسے سامنے بٹھایا۔ پہلے تو عامل اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، جس نے ہاتھوں سے اور سر سے اوٹ ٹانگ سے اشارے کیے اور فضل داد کی دونوں آنکھوں میں انگلیں پوری طرح کھول کر ان میں پھونکے ماری۔ اس کے بعد اس نے ایک میلا سا کاغذ لیا اور پینسل سے اس پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ڈالی اور ان کے اوپر ہندی کے کچھ الفاظ لکھے۔ اس کاغذ کو تہہ کر کے فضل داد کو دی اور کہا کہ یہ کاغذ اسی طرح بیوی کے سر کے بالوں کے نیچے رکھ دینا، گرے نہیں، اور یہ کاغذ 3 دن تک اس کے بالوں کے اندر پڑا رہے۔ باقی عمل جو کرنے والا ہوں وہ میں رات کو کر کے سوؤں گا، عامل نے کہا۔ صبح تک بندش ٹوٹی ہوگی، اس کے بعد آپ کی بیوی کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اور اب میری بات سن لو، فضل داد نے کہا۔ اگر وہ عورت پھر تمہارے پاس آئی اور تم نے اس کا کام کیا تو پھر اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ تمہاری ٹانگیں گھٹنوں سے کاٹ دوں گا اور ساری عمر اپاہج بنے رہو گے۔ کیا آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ عامل نے پوچھا۔ اور کیا یہ عورت آپ کی رشتہ دار ہے؟ فضل داد نے سے بتایا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ پھر بتایا کہ وہ فوج میں حوالدار ہے، اسے گرفتار کر کے 10 سال قید کی سزا دلا سکتا ہے۔ یہ کر کے فضل داد نے سے کچھ کہا کہ وہ پیسے لینا چاہتے تو بتائے، اور یہ پیسے سے خوشی سے دیے جائیں گے۔ عامل اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جا کاکی، فضل داد نے عامل کی بیٹی سے کہا، ڈر مت اور جا کے سو جا۔ میرے بابا کو تو کچھ نہیں کہو گے نا؟ لڑکی نے ڈرے سے ہمیں لہجے میں پوچھا۔ نہیں کاکی، فضل داد نے کہا، لیکن اپنے بابا سے کہہ دو کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو پھر نتیجہ بہت برا ہوگا۔ نہیں حوالدار جی، عامل نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، میں نے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ جائے گا۔
کیا تم آنے والے وقت کا حال احوال بتا سکتے ہو؟ فضل داد کے چچا زاد بھائی نے پوچھا۔ نہیں راجا جی، عامل نے جواب دیا، یہ سفلی عمل ہے، اس کا کوئی عامل نہ حال دیکھ سکتا ہے نہ آنے والے وقت کی کوئی خبر بتا سکتا ہے۔ میرے جیسا کوئی بھی عامل آپ کو آئندہ کی خبر دے یا آپ کو قسمت کا حال بتائے تو کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس عمل کے عامل صرف یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فضل داد اور اس کا چچا زاد بھائی وہاں سے واپس آنے کے لیے اٹھے۔ فضل داد نے عامل کو 5 روپے دیے جو وہ نہیں لے رہا تھا۔ فضل داد نے اسے کہا کہ اپنی خوشی سے یہ پیسے دے رہا ہے۔ پھر عامل نے 5 روپے رکھ لیے۔ اس زمانے میں 5 روپے آج کے 500 روپے کے برابر تھے۔ اپنے گاؤں میں آ کر فضل داد اپنے گھر اور چچا زاد بھائی اپنے گھر چلا گیا۔ فضل داد کی بیوی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ لے کر کہاں گیا ہے۔ اس پریشانی اور انتظار میں سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ فضل داد نے اسے بتایا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ پھر طے کیا ہوا کاغذ بیوی کے سر کے بالوں کے نیچے چھپا دے سے کہا کہ 3 دن میں وہ سر میں پانی نہ ڈالے نہ کنگھی کرے، تاکہ کاغذ 3 دن اور 3 راتیں بالوں میں ہی پڑا رہے۔ چوتھے روز یہ کاغذ بالوں سے نکالنا، اسے جلا کر اس کے راکھ کو کوڑے کرکٹ یا کسی غلاظت میں پھینک دینا۔ اگلی صبح فضل داد نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو الگ بٹھا کر بتایا کہ اسے کس سے پتا چلا تھا کہ خالہ نے اس پر اس کی بیوی پر کالے جادو کی بندش لگوا دی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ گزشتہ رات اس نے کس طرح بندش کھلوائی ہے۔ ماں اور باپ نے سنا تو حیرت سے ان کے منہ کھل گئے۔ ماں یہ بات ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن فضل داد نے اسے منوا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وہ خالہ کو بلا لائے، ایک ضروری کام ہے۔ خالہ اسی گاؤں میں رہتی تھی، اس کا گھر تھوڑی ہی دور تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی۔ فضل داد نے اسے اپنے ماں باپ کے پاس بٹھا لیا۔ فضل داد کی ماں بڑے غصے سے اپنی بہن کے ساتھ بولی، لیکن فضل داد نے ماں کو چپ کروا دیا۔ دیکھو خالہ، فضل داد نے کہا، تم نے جو کیا تھا بہت برا کیا تھا، میں نے تمہارا کیا ہوا کام ختم کر دیا ہے۔ کون سا کام بیٹا؟ خالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انجان نہ بنو خالہ، فضل داد نے کہا، تم نے جو کرتوت مجھ پر اور میری بیوی پر کی تھی، اس پر تم مردوں کے سر کھل جاتے ہیں۔ مجھ سے سچی بات سننا چاہتی ہو؟ تم نے مجھ پر اور میری بیوی پر کالا جادو کروایا تھا۔ اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو یہی عمل الٹا کروا کر تمہارا بیڑا غرق کروا سکتا تھا۔ عامل نے مجھ سے کہا بھی تھا، لیکن خالہ تم میری ماں کی بہن ہو، میں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اب اتنی سی بات کہتا کہ اس شیطان کے پاس پھر نہ جانا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ خالہ بڑی چالاک اور ہوشیار عورت تھی۔ اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تو فضل داد نے کہا کہ وہ نہیں مانتی تو وہ اس عامل کو یہاں بلا لے گا۔ میں تمہاری کارستانی پر پردہ ڈال رہا ہوں، فضل داد نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں ابھی تک میل ہے تو میں ساری برادری میں تمہاری عزت سے پردہ اٹھا دوں گا، سارے گاؤں میں تمہاری بدنامی ہوگی۔ فضل داد کی ماں نے اپنی بہن کو کچھ سخت الفاظ کہنے شروع کر دیے، لیکن فضل داد نے اسے چپ کروایا اور خالہ سے کہا کہ وہ چلی جائے اور بے فکر رہے، یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ خالہ سر جھکائے ہوئے چلی گئی۔ فضل داد نے مجھے سنایا کہ چوتھی صبح اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے بالوں سے وہ کاغذ نکالا، اس کی تہیں کھول کر ماچس جلائی اور کاغذ جلا دیا۔ اس کی راکھ کو مویشیوں کے گوبر کے ڈھیر پر پھینک دی۔ فضل داد کی چھٹی چند دن ہی رہ گئی تھی۔ وہ یہ دن گزار کر واپس اپنے یونٹ میں چلا گیا۔ 1 مہینے بعد اسے اپنے باپ کا خط ملا، جس میں باپ نے اسے اطلاع دی تھی کہ اس کی بیوی میں ماں بننے کے آثار صاف طور پر پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کے دل سے اپنے پیر کی مریدی ختم ہو گئی۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اپنے گھر والوں سے بھی کہے کہ وہ اس پیر کی مریدی کے جال سے نکل آئے، لیکن اس نے ایسی جرات نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ پیر کے خلاف بولا تو اس پر فتویٰ لگ جائے گا اور جو کوئی بھی سنے گا اس کے ساتھ قطع تعلق کر لے گا۔ پھر اللہ نے فضل داد کو یہ وقت بھی دکھایا کہ اسے تار ملی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسے صرف 4 دنوں کی چھٹی ملی اور وہ گھر گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے کس طرح خوشیاں منائی۔ اس کا باپ اسے پیر کے پاس لے گیا۔ بتاشوں کی پوری چنگیر ساتھ لے گئے تھے اور فضل داد کو نقد نذرانہ بھی پیش کرنا تھا، جو اس نے بادل نخواستہ پیش کیا۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ فضل داد کی یونٹ کو ایک اور چھاؤنی میں بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی یونٹ ایک اور چھاؤنی میں چلی گئی۔ چونکہ فضل داد جسمانی اور دماغی لحاظ سے خصوصی طور پر پھرتیلا تھا، اس لیے اسے کمانڈو اور گوریلا ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ آخر اسے کمانڈو فورس میں شامل کر لیا گیا، جنہیں گلائڈروں کے ذریعے برما میں جاپانیوں کے عقب میں اتارنا تھا۔ اسے کچھ عرصہ کلکتے میں ٹریننگ دی گئی اور ایک رات اسی فورس کو گلائڈروں میں روانہ کر دیا گیا۔ میں یہ سنا چکا ہوں کہ فضل داد کے ساتھ گلائڈر نے اور پھر جاپانیوں نے اور پھر نانگوں نے کیسا سلوک کیا اور یہ پھر مجھ تک کس طرح پہنچا۔ اگلے روز اس کے زخموں سے پتوں والی پٹی کھولی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زخموں کی حالت خاصی بہتر تھی۔ میں اسے دوسرے پتوں کا پانی پلا رہا تھا، شاید اسی کا اثر تھا کہ فضل داد کو بخار نہ ہوا۔ اگر اس کا ٹمپریچر کچھ زیادہ ہوا بھی تھا تو بہت ہی تھوڑا تھا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اس کی جسمانی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ذہنی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا پیر اس کے دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے قائل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ مجھے اس کی ایک بات یاد آ گئی۔ سنو فضل داد بھائی، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہیں اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو تم نے پیر کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ اگر تمہیں سزا مل رہی ہے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سزا کس گناہ کی مل رہی ہے۔ تم نے مجھے سنایا کہ جب تمہیں پیر کا مرید بنانے کے لیے اس کے پاس لے گئے تھے، تمہارے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ شریف لکھا ہوا تھا۔
میں اس رسم کو جانتا ہوں، تم نے یہ جھنڈا پیر کے باپ کے مزار پر چڑھانا تھا، لیکن تم نے یہ جھنڈا پیر کے قدموں میں رکھ دیا۔ ذرا سوچو فضل داد، کلمہ شریف کتنی مقدس چیز ہے، مگر تم نے یہ مقدس کلام ایک گناہگار کے قدموں میں رکھ دیا۔ توبہ کرو اور جو ہی تم جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جاؤ، نماز پڑھنی شروع کر دو۔ یہ بھی سوچو کہ ایک پیر نے تمہیں دھوکے میں رکھا، اور اس کے پیر کے پاس اتنی بھی روحانی طاقت نہیں تھی کہ وہ معلوم کر لیتا کہ تمہاری بیوی پر کالا عمل کیا ہوا ہے۔ یہ بات تمہیں ایک پنڈت نے بتائی اور اس سے تمہاری مراد پوری ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں اس پیر سے وہ ہندو پنڈت بہتر تھا۔ اگر میں یہ سنانا شروع کر دوں کہ میں نے فضل داد سے کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا دلیلیں اور حوالے دیے، تو میری اس کہانی کا یہ حصہ واز بن جائے گا۔ 2-3 دنوں بعد اس کے زخم اور زیادہ ٹھیک ہو گئے، اور سب سے بڑا خطرہ جو ٹل گیا وہ بس پس کا تھا۔ پس ختم ہو چکی تھی، زخموں کے ارد گرد جو سرخی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن فضل داد اپنے ہی خیالوں میں گمسم رہنے لگا۔ بوڑھا برمی جس کا نام عثمان تھا باقاعدگی سے اس کے زخموں پر پتے رکھ کر پٹیاں کر رہا تھا۔ ایک روز میں نے بوڑھے عثمان کو بتایا کہ فضل داد کے ذہن میں کیا وہم بیٹھ گیا ہے۔ عثمان پہلے تو سمجھا ہی نہیں کہ پیر کیا ہوتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے سمجھایا۔ اس نے بتایا کہ برما کے مسلمانوں میں پیر کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ عثمان نے جب میرے ساتھ اس موضوع پر بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص کچھ علم بھی رکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فضل داد کے ذہن سے پیر کو کس طرح نکالا جائے۔ ایک روز عثمان اس کے پاس بیٹھ کے اور اسے اللہ کے کرشمے سنانے لگا، پھر اسے کہا کہ وہ نماز اس طرح پڑھے کہ زخمی ٹانگ لمبی کر کے بیٹھے اور اشاروں میں نماز پوری کر لیا کرے۔ پھر اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھے، پھر 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرے اور بعد میں بھی چند مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بوڑھے عثمان نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اور اگر پوری توجہ اللہ کی ذات پر رکھ کر وظیفہ کیا جائے اور ہر طرح کی بیماری سے، وہم اور برے خیالوں سے نجات مل جاتی ہے۔ میں نے اسے وضو کرایا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس طرح اس نے بیٹھ کر باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور عشاء کے بعد اللہ الصمد کا ورد کرنے لگا۔ 18 یا 19 دن گزرے تو فضل داد کے زخم تقریباً مل گئے، اور وہ خود وضو کر کے باقاعدہ رکوع سجود کرنے لگا۔ میں نے اس کا ایک اثر یہ دیکھا کہ فضل داد جسمانی طور پر بالکل نارمل ہو گیا اور اس کے ذہن سے پیر نکل گیا۔ فضل داد واپس جانا چاہتا تھا۔ اسے وانگ نے بتایا کہ یہاں کچھ دور ایک قصبہ ہے، وہ اس قصبے میں پہنچ جائے اور وہاں سے اسے پیچھے بھیجنے کا سرکاری انتظام ہو جائے گا۔ ایک روز وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا، مجھے کہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا کہ میں فوجی ہوں اور بھگوڑا فوجی ہوں اور واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے 1-2 بہانے تلاش کر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک روز وانگ اور اس کے ساتھی اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ شام کو ہی لوگ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس قصبے میں پولیس موجود ہے اور ایک دفتر فوجیوں کا بھی ہے۔ حوالدار فضل داد فوجی دفتر میں چلا گیا۔ وہ بھگوڑا تو تھا نہیں کہ اپنے آپ سے پردہ نہ اٹھاتا اور واپس جانا نہ چاہتا۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ فوجی نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اسے کہا تھا کہ اسے واپس کلکتہ بھیج دیا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔